ہمارے اتر پردیش میں بہت بڑا دلال رہتا ہے وسیم رضوی نام کا. یہ تھوڑے تھوڑے ٹائم پہ کچھ ایسی حرکت کرتا ہے کہ میڈیا میں اس کو سرخی مل جائے. بابری مسجد کا معاملہ چل رہا تھا تو اس نے لکھنؤ میں بینر لگوائے تھے کہ مسجد تو مسلمانوں کو دے دینا چاہیے رام مندر کے لیے. بہت بڑا دلال ہے یہ وسیم رضوی. اس نے ایک فلم بھی بنائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر, جس میں حضرت عائشہ کی بڑی توہین کی تھی. جب اس پر بہت واویلا ہوا تو اس نے اس فلم کو روک دیا. آج وسیم رضوی کا ایک نیا کارنامہ آپ کو بتاؤں. اس نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل داخل کی ہے, ایک کیس دائر کیا ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو جنگ کرنے اور جہاد کرنے کی تعلیم دیتی ہیں, لہذا یہ 26 آیتیں قرآن سے نکالی جائیں تبھی بھارت کے اندر شانتی ہو سکے. قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں, وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے, وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں. کوئی وسیم رضوی کو یہ بتا دے کہ 1400 سال پہلے جب اللہ نے اپنے نبی کو معراج کا سفر کرایا اور بیت المقدس میں اپنے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنایا, اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی کی شریعت قیامت تک کی شریعت ہے, اور نبی جو کتاب لے کر کے دنیا میں آئے ہیں جس کو اللہ نے قرآن کا نام دیا ہے, یہ جو قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ قیامت تک کی کتاب ہے اور اس کتاب میں کوئی چینجنگ نہیں کی جا سکتی. وسیم رضوی کے جیسے ایک نہیں 1000 مکار قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں, لیکن قرآن کے اندر 26 آیتیں تو چھوڑ دو, ایک آیت تو چھوڑ دو, قرآن سے ایک حرف بھی کوئی نکال نہیں سکتا. قرآن کو تم کہاں سے نکالو گے, قرآن کو تم کہاں سے بدلو گے؟ قرآن کو اگر تم نے کاغذ کے پرنٹڈ قرآن کو اگر نعوذ باللہ تم نے چینج بھی کر دیا تو دنیا کے لاکھوں کروڑوں اللہ کے ان بندوں کے سینے سے تم قرآن کو کیسے نکالو گے جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے؟ کوئی اور کتاب مجھے لا کر کے دکھا دو کہ 5 سال کا بچہ اتنی موٹی کتاب یاد کر لے اور پھر پر پوری کتاب سنا دے. یہ رب کا قرآن ہے, یہ اس کا اعجاز ہے, یہ اس کا معجزہ ہے کہ 5 سال کے بچے کو پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے اور تراویح کی نماز میں وہ بچہ کھڑا ہو کر کے پورا قرآن سنا دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ اللہ نے اپنے کتاب کی, اپنے قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے. ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر, جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں, ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے. 26 آیتیں نکال دو. ارے تجھے نہیں سمجھ میں آئی وہ 26 آیتیں؟ تجھے لگ رہا ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہی ہیں, وہ آتنکواد کی تعلیم دے رہی, تو ان آیتوں کو نکال دیا جائے. اسلام کبھی آتنکواد کی شکشا نہیں دیتا. مگر یہ بات نوٹ کر لو, اسلام امن کا دین ہے, شانتی کا دین ہے, مگر امن کرنے والوں اور شانتی کرنے والوں کے لیے شانتی کا دین ہے. فسادیوں کے لیے, مجرموں کے لیے, سماج کو بگاڑنے والوں کے لیے امن اور شانتی نہیں ہے. بھائی ہمارے یہاں پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ پولیس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے, پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے. اب کوئی کہے بھائی یہ پولیس والے تو بڑے دہشت گرد ہیں, بڑے آتنکوادی. جی نہیں, پولیس والے دہشت گرد نہیں, آتنکوادی نہیں ہے. پولیس کا کام ہے کہ کرمنل اور مجرم اور اپرادھیوں کے لیے وہ سختی کرے, وہاں سختی کی ضرورت ہے. ہمارا بھارت بہت اچھا دیش ہے, ہم شانتی کو پسند کرتے ہیں, امن کو پسند کرتے ہیں, مگر بھارت کی اور نیپال کی بارڈر پر ہمارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, بھارت اور پاکستان کی بارڈر پر ہمارے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر سرحد کے اس پار سے کوئی غلط حرکت ہوئی ہم منہ توڑ جواب دیں گے. وہاں شانتی کی نہیں, وہاں جواب دینے کی ضرورت ہے. اسلام نے جہاں جنگ کی ضرورت ہے وہاں جنگ کرنے کی تعلیم بھی دی ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نردوش لوگوں کی ہتیا کرو, قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا تم کسی کافر کو, کسی غیر مسلم کو جہاں پاؤ قتل کر دو. قرآن نے جنگ کے حالات میں جنگ کرنے کا حکم دیا ہے, اور جنگ کے میدان میں بھی میرے نبی کا جو دین ہے, میرے نبی کی جو شریعت ہے, وہ جنگ کے حالات میں بھی
اخلاق کی تعلیم دیتی ہے. دنیا والے کہتے ہیں جنگ کے میدان میں سب کچھ جائز ہے, میرے نبی کہتے ہیں نہیں, جنگ کے میدان میں سب کچھ جائز نہیں ہے. کسی بچے کو قتل مت کرو, کسی بوڑھے کو قتل مت کرو, کسی درخت کو مت جلاؤ, کسی پیڑ کو آگ مت لگاؤ, کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھاؤ. جنگ کے میدان میں بھی اسلام نے ریسٹرکشنز لگائے ہیں, پابندیاں لگائی ہیں, اسلام نے نیم بنائے ہیں. دنیا میں جنگ کا کوئی نیم نہیں ہوتا, مگر اسلام نے جنگ کا بھی نیم بتایا ہے میرے بھائیو. تو وسیم رضوی جیسے دلالوں سے کہ اپیلیں دائر کر دینے سے الحمدللہ ہمیں پورا یقین اور ایمان ہے کہ قرآن کے اندر کوئی چینجنگ ہونے والی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری مسلم قوم کے اندر اس قسم کے جتنے دلال قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں, ان کی قلعی اور ان کی حقیقت اس طریقے سے کھلتی اور سامنے آتی ہے.